بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محو گفتگو صحابہ کرام میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے زیادہ اونچی ہو گئیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور حضرت جبریل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے، سو جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت بن قیس نظر نہ آئے تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ سے دریافت فرمایا، ثابت کا کیا حال ہے؟ حضرت سعد نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعد جب ان کے گھر گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعد نے پوچھا، اے ثابت کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، لہذا اس آیت کے نزول کے بعد اب میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس مدینہ منورہ کے سب سے معزز، مشہور اور بڑے قبیلے خزرج کے سرداروں میں سے تھی۔ ذہانت، فطانت، فہم و فراست، علم و حکمت، شیریں کلامی، حاضر جوابی، زور خطابت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بھاری، بلند، باروب آواز اور خوبصورت پر اثر تقاریر کا فن تحفہ خداوندی تھا جس کا بھرپور استعمال کرتے، نیز وہ مدینہ میں اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ شہر سے باہر آپ کے استقبال کے لیے صف بستہ تھے۔ اہل انصار کی بچیاں بڑے ذوق و شوق، احترام و عقیدت کے ساتھ خوبصورت اشعار پڑھ رہی تھیں۔ مدینہ کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ قبیلہ خزرج کے گھوڑ سواروں کا ایک بہت بڑا دستہ حضرت ثابت بن قیس کی زیر قیادت دنیا کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت کے فقید المثال استقبال کے لیے چاک چوبند کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس نے اہل مدینہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس کے اختتام پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے سچے رسول، ہمارے والدین اور ہم آپ پر قربان۔ ہم اہل مدینہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی حفاظت کریں گے اور تبلیغ اسلام میں آپ کے معاون و مددگار بنیں گے۔ کیا اس کے عوض اللہ ہمیں کسی انعام سے نوازیں گے؟ اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک روح پرور مسکراہٹ آئی، اور آپ نے جس انعام کا اعلان کیا وہ اہل ایمان کے لیے تحفہ عظیم ہے کہ جس کے حصول کی خواہش اور آرزو
ہر مسلمان کے لبوں پر دعاؤں کی صورت میں مچلتی رہتی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا جنت۔ اس اعلان نے اہل مدینہ کے چہروں کو خوشی سے منور کر دیا اور وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اور پھر آواز بھی باروب، گونجدار اور سپاٹ تھی۔ جب بات کرتے تو انداز تکلم، بلندی آواز اور مدلل گفتگو مخاطب کو بات سننے پر مجبور کر دیتی۔ خطاب کرتے تو تقریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا، اور الفاظ کی روانی، جملوں کی ترتیب و تشبیہات، آواز کا اتار چڑھاؤ اس بہتے پرزور دریا کی مانند ہوتا جو اپنے سامنے آئی ہر چیز بہا لے جاتا ہے۔ پھر سننے والا خطابت کے طلسم میں محو ہو کر جملوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا، اور تقریر کے اختتام پر حضرت سعد بن قیس کا معتقد ہو جاتا۔ اہل مدینہ کی ہر تقریر، ہر وعظ اور ہر خطاب حضرت ثابت سے شروع ہوتا اور انہی پر اختتام ہوتا۔ شروع میں اہل مدینہ نے انہیں خطیب انصار کا خطاب دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین اور خدمت نبوی کے لیے وقف کر دیا تو پھر وہ خطیب رسول اللہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ جنگ یمامہ میں حضرت ثابت لڑائی کے وقت ایک نہایت نفیس اور عمدہ زرہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو کسی نے ان کے جسم سے زرہ اتار کر اپنے خیمے میں چھپا لی۔ شہادت کی دوسری رات ایک شخص کے خواب میں حضرت ثابت آئے اور فرمایا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ بولا ہاں۔ حضرت ثابت نے فرمایا، مجھے تجھے ایک وصیت کرنی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے خواب جان کر خاطر میں نہ لائے۔ جب کل میں شہید کر دیا گیا تو فلاں شخص میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کا خیمہ فلاں سمت میں واقع ہے۔ اس شخص نے میری زرہ اپنے دیگ میں رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کی کوہان پر رکھے جانے والی لکڑیاں رکھ دی ہیں۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس شخص سے زرہ حاصل کر لیں۔ میں تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں اور دوبارہ متنبہ کرتا ہوں کہ اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کرنا۔ خالد سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین سے ملو تو ان سے کہنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرض ہے، لہذا میرے قرض کی ادائیگی کروا دیں اور میرے غلام آزاد کر دیں۔ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور حضرت خالد بن ولید کو جو کچھ دیکھا اور سنا تھا کہہ سنایا۔ تمام باتیں سن لینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کو زرہ لانے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ نشاندہی کی ہوئی جگہ پر مل گئی۔ جب حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو تمام حالات کہہ سنائے اور حضرت ثابت بن قیس کی خواب میں کی گئی وصیت سے بھی آگاہ کیا، جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وصیت پوری کر دی۔ اللہ حضرت ثابت بن قیس سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں بنایا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ اگر آپ کو اس قسم کے اسلامی واقعات سے دلچسپی ہے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔